میرے جانے کے بعد میں تمہیں شفاعت کی بخشش کا سامان کر دوں گا. جانے کے بعد بھی شفاعت کی بخشش کا سامان کر دوں گا. وہ کس طریقے سے؟ خوشخبری سن لو. اس مقام پر کھڑا ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو میں اس مقام پر کھڑا ہو کر حوض کوثر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. حوض کوثر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. یہ سب کچھ بیان فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ مختلف روایت آئی ہے بخاری مسلم کے اندر. اس میں ایک روایت کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھائی اس بیان کے دوران، خطاب فرمایا اور قسم اٹھائی واللہ انی لا اخشی علیکم ان تشرکوا بعد ولا کن اخشی علیکم. فرمایا خدا کی قسم اعلان سن لو. یہ حدیث پاک میں نے سنائی ہے بخاری مسلم کی. اعلان سن لو آج یہ خطرہ ختم ہو گیا. حضور فرماتے عربی کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں حدیث پاک کا بخاری اور مسلم کی. اعلان سن لو آج خطرہ ختم ہو گیا. حضور نے فرمایا کہ خطرہ ختم ہو گیا، یہ خوف برقرار نہیں رہا. مجھے اس بات کا کھٹکا نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ. حضور نے فرمایا شرک ختم کر دیا، یعنی قدم چومنا، حضور کی بارگاہ میں سننا، نعت شریف سننا، مزارات پر جانا، عرس کرنا، سارا سنت ہو گئی. یہ تو شرک نہ رہا، یہ تو شرک ختم ہو گیا. اور حضور نے فرما دیا جو تیرے قدموں سے نہ لگا، جو تیری رسالت کو نہ مانے تو دفع ہو جائے میری بارگاہ سے. ساری باتوں سے پتہ چل گیا. تو لہٰذا حضور فرماتے ہیں کہ اب شرک ختم ہو گیا. پھر ہم تو یہ شرک نہیں کرتے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ہم تو شرک نہیں کرتے. لہٰذا قدموں سے چمٹنا، مزارات پر حاضری دینا، ان سے دعا عرض کرنا، ان سے مخاطب ہو کر حضور بھی مخاطب ہوئے. شہداء احد کے مزارات سے مخاطب ہوئے. خود فرماتے ہیں کہ جیسے جنتوں سے کیا ہے تو قبر والوں سے کیا، کہ وہ سنتے جو ہیں، وہ نہ سنتے تو پھر مخاطب ہی نہ ہوتے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام و صحابہ کی سنت ہو. عرس پر اکٹھے جانا، اکیلا جانا اور اکٹھے جانا عرس کی صورت میں، یہ سب بات. یہ خطرہ ختم ہو گیا. آپ نے فرمایا میرے بعد شرک میں کوئی شخص مبتلا نہیں ہوگا اور مجھے شرک کا کوئی خوف نہیں. میرے بعد شرک نہیں ہوگا، بلکہ خطرہ ایک بات کا ہے، شرک کا نہیں ہے، ایک بات کا خطرہ ہے. یہ بات میرے والد محترم شیخ اکثر فرماتے تھے. وہ مختصر حدیث فرماتے تھے. میں نے وہ ان دو لفظوں میں نے مکمل آپ کو سنائی ہے کئی شرح کر کے دوبارہ. تو آپ فرماتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے شرک کا خوف نہیں ہے، ایک چیز کا خطرہ ہے کہ تم دنیا پرستی میں گرفتار ہو جاؤ گے. دنیا پرستی میں گرفتار ہو جاؤ گے، اس میں مبتلا ہو جاؤ گے. دنیا کے حرص و لالچ اور دنیا کے فتنے میں پڑ جاؤ گے، قتل و غارت بربادی کرو گے، پہلی امتوں کی طرح ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے دنیا پرستی میں. یہ بھی حضور نے فرما دیا. شرک نہیں ہوگا. یہ تمام لوازمات جو میں نے گنوائے یہ شرک سے پاک ہے. یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ شرک نہ ہوا مگر دنیا پرستی میں گرفتار ہونا، لالچ، حرص، نفس، تمام اور خود پسندی، یہ تمام یہ دنیا پرستی ہے. اس کا مجھے خوف ہے. حضور کو اپنی امت کا اس کا خوف ہے. فرمایا کہ اس شرک کی جڑ تو ختم کر دی، کاٹ دی، اور قیامت تک کے لیے امت کو خوشخبری سنا دی آقا علیہ السلام نے کہ میرے بعد پلٹ کر میری امت میں شرک نہیں آئے گا. لیکن نادان تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو شرک پلٹ کر نہ آنے کی ہمیں خوشخبری سناتے ہیں، اور تمہیں شرک کا مرد لاحق ہو جائے. ایسے بدبخت ہے نا، کہتے ہیں کہ جاؤ مزارات پہ جا رہے ہو تو شرک، پیر صاحب کو چومتے ہو تو شرک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یا رسول اللہ کہتے ہو تو شرک ہے، اور مدینے کی طرف رخ کرتے ہو تو شرک. نعوذ باللہ. ٹھیک ہے. تو یہ شرک نہیں ہے. بدبختو تمہاری تقریریں شرک ہیں، تمہاری تحریریں شرک ہیں، تمہاری شکلیں شرک ہیں، تمہاری تبلیغیں شرک ہیں. تم بدبختو سارے شرک ہی شرک ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو شرک کو ختم کر دیا. اب شرک کرنے والے خود مشرک ہیں. اور یہاں آپ کے لیے ایک بات کافی ہے، ایک نقطہ اور بتا دوں کہ کوئی اعتراض کر دے کہ شرک پلٹ کر نہیں آئے گا، یہ خبر صرف صحابہ کرام کو دی. وہ یہ بھی سوال کر دے بدبخت، یہ تو صحابہ کرام کے لیے تھا، آپ لوگوں کے لیے نہیں تھا.
کوئی یہ بات بھی کر دے بھئی ہم حضور کی امت میں نہیں ہیں، صحابہ ہی تھے۔ آج خواجہ ویس کرنے کی جو ذکر کر رہا تھا وہ تو صحابی تھے ہی کوئی نہیں، ان کے تو صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کے مسلم شریف کی حدیثیں پاک ہیں، انہوں نے صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کے غیر صحابی کا ذکر اپنی زبان مبارک پر ارشاد فرمایا، جاؤ میری کملی دے آنا۔ وہ تو کملی آج بھی دے دیتے ہیں، بال مبارک آج بھی دے دیتے ہیں، کملی اور بال مبارک تو آج بھی دے دیتے ہیں۔ وہ تو اس وقت حیات ظاہری کے اندر عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کو فرمایا کہ جاؤ، انہوں نے تو کبھی نام ہی نہیں سنا کہ ویسے کرنے کو یمن کی گلیوں میں رہنے والا کوئی دیوانہ مجنون رہتا ہے، کوئی وہ لیلا کا مجنون نہیں، حضور کا مجنون رہتا ہے، حضور کا مجنون کوئی وہاں بھی رہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ اس کو میری کملی دے آنا، کملی کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، انہوں نے فرمایا اس کو میری کملی دے آنا۔ لیکن وہ کوئی صحابی تھا نہیں، وہ تو دیوانہ تھا، ہر وقت حضور کے ترانے گانے والا، مست رہنے والا، نہ مدینہ کبھی آیا، نہ مکہ شریف آیا، نہ مدینہ دیکھا، نہ ظاہری اکثر کی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ کیا، مگر دل کی آنکھوں سے چہرہ مصطفیٰ کبھی اوجل ہی نہ ہوا۔ دیوانہ ایسا تھا۔ نعرہ رسالت، جیوے 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 پیر سید زبردو صاحب صاحب۔ اس لیے اگر کوئی وقت یہ کہہ دے کہ یہ تو صرف صحابہ کے درمیان حضور نے فرمایا تھا کہ صحابہ میں شرک ختم ہو گیا ہے، ان کو خوشخبری سنائی تھی، ہم حضور کی امت نہیں ہے، خواجہ ویس کرنے حضور کی امت میں نہیں تھا، وہ تو زبان مبارک پر یار کی زبان پر نام آ گیا مجنوں کا، ٹھیک ہے، وہ ایسے تو نہیں آ گیا، ٹھیک ہے، تو وہ تو ہمارا نام بھی ان سے مانگو، تو میں نے جمعے کو بھی ہفتے کو بھی یاد کیا تھا، تو ان سے مانگو کہ صرف ایک نام آ جائے تو بس عمر بھر کی کمائی کہ بھائی ہم نے اپنے کتوں میں شامل کر لیا، نوکری قبول ہے بس کتوں میں شامل کر لیا، یہ آ جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو باتیں فرمائی، ایک فرمایا میرے بعد شرک نہیں ہوگا، دوسرا فرمایا واللہ انی لا اخشی علیکم ان تشرکوا، مجھے اب تم پر شرک کا خوف نہیں رہا، اس طرح فرمایا ولیکن اخشی علیکم دنیا، اور دنیا کی فتنہ اور قتل و غارت گری کا ایک بات کی نفی فرمائی اور ایک بات کا اثبات کیا۔ ظالموں اگر تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبری، شرک کی خوشخبری کو فقط صحابہ تک محدود کرو تو اس سے بڑھ کر ظلم اور کوئی نہ ہوگا۔ اگر بدبخت اس کو صحابہ تک محدود رکھیں، یہ صحابہ تک نہیں تھا، یہ تو استغفر اللہ، صحابہ کی تو بات ہی کچھ اور، یہ تو سب تک تھا، ہم تک ہے، ہمیں خوشخبری ہے شرک نہیں ہوگا۔ اب جو الزامات لگائیں مزارات کے بارے میں اور پیر و مرشد کے بارے میں، کامل مرشد کے بارے میں، اب وہ شرک میں خود گرفتار ہے، شرک نہیں ہے، یہ بات ثابت ہو گئی ہے۔ صحابہ کرام دنیا پرست نہ تھے، وہ عدل کرنے والے تھے، عدول تھے، اس کا مطلب ہے کہ دنیا پرست امت بلکہ صحابہ کرام نہ تھے، اور یہ خطرہ ہمارے لیے فرمایا، دنیا پرستی کا خطرہ صحابہ کرام کے لیے حضور نے نہ فرمایا۔ آپ کوئی کہتے کہ معاذ اللہ صحابہ کرام کو دنیا پرست ہے، معاذ اللہ، وہ تو دنیا حضور کے قدموں پر لٹانے والے، وہ دنیا پرست نہ تھے۔ حضور نے یہ حکم جو فرمایا یہ صرف ہمارے لیے فرمایا کہ ہم دنیا پرست ہیں، ہم گرفتار لالچ حرص بغض میں پڑے ہوئے ہیں، ہم وہ یہ پیغام ہمارے لیے معاذ اللہ صحابہ کے نہیں تھا، انہیں خوشخبری دی ہے، اور یہ خوشخبری شرک میں ہم اہل سنت والجماعت کے لیے بھی ہے، ہم دیوانوں کے لیے بھی ہے۔ آگے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے کو شرک کہنے والے وہ جاہل ہیں، یہ تفسیر ہے، اس کی شرح ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے کو شرک کہیں وہ بھی جاہل ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل کو، ندائے یا رسول اللہ دور سے مانگتے ہیں، ندا کرتے ہیں اس کو، الصلوۃ والسلام علیہ کو، یا رسول اللہ کے قیام کو، اور یا رسول اللہ کے نعروں کو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کو، آقا